بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام فرح ہے، میں ناران سے ہوں۔ آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے یہ لڑکی میرے گھر میں آئی تھی۔ اسے ایک کمرہ چاہیے تھا رہنے کے لیے۔ پہلے تو میں دینے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ لڑکی پریگننٹ ہے تو مجھے اس پر ترس آ گیا، کیونکہ وہ یہاں اپنے خاوند کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ میں نے اسے اپنا کمرہ کرائے پر رہنے کے لیے دے دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا برا ہوگا۔ میں جو بھی کہوں گی وہ سب سچ ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی۔ رات کا تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب میرے خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ سچویشن میرے لیے بہت بری تھی۔ میں بہت مشکل سے ہاسپٹل پہنچی تو آگے سے مجھے پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میرے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق کس نے کیا تھا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میں جب واپس آئی تو مسکان مجھے بہت بری حالت میں ملی۔ اسے بہت زیادہ مارا پیٹا گیا تھا، یہاں تک کہ گلا دبا کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ اس پر اتنا زیادہ تشدد کیا گیا تھا کہ اس کی حالت بہت زیادہ نازک تھی۔ اس کی جان بچانے کی خاطر میں اسے اسپتال لے گئی، لیکن یہ تب کوما میں جا چکی تھی۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اسی لیے میں نے اس کے سامان کی تلاشی لی، جس میں مجھے یہ سارے ثبوت ملے۔ میں نے یہ سب کچھ سنبھال کر رکھ لیے اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتی رہی۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں اسے انصاف دلانا چاہتی تھی، اسی لیے جیسے ہی اسے ہوش آیا میں نے سب سے پہلے آپ کو فون کیا۔ آپ کے انصاف کے کافی قصے سن رکھے تھے، میں نے اسی لیے آپ کو ہی یہ سب کچھ بتانا مناسب سمجھا ہے۔ یہ کچھ کاغذات ہیں جس میں اس لڑکی کا نکاح نامہ، نکاح کی تصویریں اور پریگننسی رپورٹ ہے، جس کے ساتھ ڈی این اے رپورٹ بھی ہے جو یقیناً آپ کے بھائی سنان شاہ کی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ اس لڑکی کو انصاف ضرور دلوائیں گے۔ یہ لڑکی اپنا ہوش و حواس مکمل طور پر کھو چکی ہے، سوائے سنان شاہ کے اسے اور کوئی نام یاد نہیں ہے۔ آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں، اپنا بچہ کھونے کے بعد اسے دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں رہی سوائے اپنے شوہر کے نام کے۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آیا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ لڑکی سچی ہے۔ اب مجھے آپ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ دارم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بنا کچھ بھی بولے نکاح نامے کے ساتھ باقی سارے پیپرز چیک کرنے لگا۔ اس نے لڑکی کی ساری باتیں بہت غور سے سنی تھی، لیکن اسے یقین کسی بات پر نہیں تھا۔ سارے کاغذات چیک کر کے وہ نکاح نامے پر آ کر رک گیا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ اس کی گاڑی فل اسپیڈ میں شاہ پور کی کچی سڑکوں کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے ابھی تک اس چیز کے لیے کسی کو بھی فون نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کو کچھ بتانا تھا۔ ساحر سائیں بہت بار اسے فون کر چکا تھا، لیکن اس نے فون اٹھایا ہی نہیں تھا۔ آج مایوں کی رسم ادا ہونی تھی، شاید اسی لیے بار بار ساحر بھی اسے فون کر کے اس بات کی یاد دلا رہا تھا، لیکن اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ اسے اس وقت صرف اور صرف شاہ پور کے سردار کردم شاہ سے ملنا تھا، جس نے دوست ہو کر اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ گاڑی حویلی کے باہر روک کر وہ جلدی سے گاڑی سے نکلتا تیزی سے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جاننے والے اسے دیکھ کر سلام کرنے لگے، لیکن اسے ہوش ہی کہاں تھا کسی کو دیکھنے کا۔ اسے تو صرف اور صرف کردم شاہ سے ملنا تھا، جو اس کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کر چکا تھا۔ سنان کے نکاح کے بارے میں وہ سب جانتا تھا، یہاں تک کہ سنان کے نکاح کے گواہوں میں بھی نام تھا۔ اس نے یہ بات اس سے کیوں چھپائی تھی؟ کیوں اسے بتایا نہیں تھا اس کے نکاح کے بارے میں کچھ بھی؟ اسے اس لڑکی پر کوئی یقین نہیں تھا، لیکن کردم شاہ پر یقین تھا۔ وہ اس سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ یقیناً یہ نکاح سچا تھا، ورنہ کردم کے نکاح نامے پر سائن کبھی نہ ہوتے۔ السلام علیکم دارم سائیں، کیسے ہیں آپ؟ آپ یہاں اچانک؟ خیر تو ہے؟
جنید تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، لیکن شاید اس وقت وہ دوستی نبھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہٹ جاؤ جنید سائیں، ورنہ ہو سکتا ہے میری پہلی گولی تمہارے سینے پر لگے۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، کیونکہ آج میں تم سے نہیں تمہارے سردار سے ملنے آیا ہوں۔ اپنے آنے جانے کی خبریں دوستوں کو دی جاتی ہیں، دوستوں کے روپ میں چھپے غداروں کو نہیں۔ بلاؤ اپنے سردار کو، آج میں اس سے سوال کرنے آیا ہوں۔ وہ بے حد غصے سے کہتا، اپنا ریوالور نکالتا اسے وارن کر رہا تھا۔ گستاخی معاف سردار سائیں، اگر تو آپ یہاں کردم سائیں کے دوست بن کر آئے ہیں تو بسم اللہ، اگر دشمن بن کر آئے ہیں تو مت بھولیے بندوق ہم بھی رکھتے ہیں۔ کردم سائیں کی طرف اٹھنے والی انگلی کو ہاتھ سمیت اکھاڑنے کی ہمت رکھتا ہے جنید خان۔ جنید خان نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، شاید وہ اسی لیے لحاظ کر رہا تھا کیونکہ وہ کردم شاہ کا دوست تھا، ورنہ وہ کردم شاہ کے اشارے سے پہلے جان دینے کے لیے تیار تھا۔ کردم شاہ کے خلاف اتنی بڑی بات برداشت کر سکتا تھا۔ جنید سائیں سامنے سے ہٹ جاؤ، میرا یار مجھ سے بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ پیچھے سے آتی کردم کی آواز پر جنید نے مڑ کر دیکھا اور سر جھکاتا رستے سے ہٹ گیا۔ بات کرنے نہیں، تمہیں جان سے مارنے کے لیے آیا ہوں کردم شاہ۔ وہ بے حد غصے سے دھاڑا تو سامنے کھڑا کردم دلکشی سے مسکرایا، گولی سینے پہ مارو گے یا دل پہ، یہ بتا دو پہلے دارم سائیں۔ کردم شاہ خود کو تمہارے حوالے کر دے گا، لیکن پہلے قصور تو بتا دو۔ کہو کون سی گستاخی ہو گئی مجھ سے کہ میرا یار میرے سامنے میری جان لینے کو کھڑا ہے۔ وہ خود بھی حیران تھا اس کا یہ روپ دیکھ کر۔ کیا یہ سچ نہیں کردم سائیں کہ تم نے زرنیش کو اپنی بہن کہا تھا؟ کیا یہ سچ نہیں تم نے کہا تھا کہ حوریہ کے بعد اگر تمہیں کوئی بہنوں کی طرح عزیز ہے تو وہ زرنیش ہے؟ تو پھر کیسے اس کے حق کو چھین لیا تم نے؟ کیسے تم سنان شاہ کے نکاح میں شامل ہو گئے؟ کہہ دو یہ سچ نہیں ہے، صرف تم پر یقین کروں گا۔ صرف ایک بار کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، صرف سنان کو پھنسانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں سب کچھ سنبھال لوں گا اور اس لڑکی کو ایسی سزا دوں گا زندگی میں کبھی بھی کسی اور کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے جیسے التجا کر رہا تھا، کہہ دو کہ کوئی بھی لڑکی میری بہن کی سوتن نہیں ہو سکتی۔ لیکن کردم اس کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا۔ یہ سچ ہے دارم سائیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ اس دوران میں کیلاش گیا ہوا تھا جہاں مجھے سنان ملا۔ پہلے دن تو اس کی اور میری ملاقات کافی خوشگوار ہوئی تھی، لیکن پھر اگلے دن اچانک آدھی رات کو اس نے مجھے فون کیا کہ اس کا نکاح ہے اور اس کی جانب سے کوئی گواہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں گواہوں کو لے کر وہاں پہنچوں، اور یقین کرو اس رات میں نہیں جانتا تھا کہ سنان کی فیوچر میں شادی کبھی بھی زرنیش کے ساتھ ہوگی۔ سنان نے مجبوری میں یہ نکاح کیا تھا کیونکہ وہ لوگ بہت بڑا گناہ کرنے جا رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کا نکاح قرآن پاک سے کر رہے تھے اور سنان شاہ اپنی نگاہوں کے سامنے اس طرح کا گناہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا نکاح ہوا تھا، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانتا۔ اس کے نکاح میں گواہ کے طور پہ موجود تھا، لیکن سنان نے مجبوری میں یہ کیا تھا۔ یہ نکاح اس کے بعد سنان سے میرا رابطہ رہا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا کیونکہ اس لڑکی کے گھر والوں کی نظر تھی اس پر۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا اگر سنان نے اس لڑکی کو طلاق دی یا اسے چھوڑ دیا تو وہ خود اس لڑکی کو جان سے مار ڈالیں گے۔ سنان اس لڑکی کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا۔ پھر سنان واپس آ گیا۔ پھر اس لڑکی کا کیا ہوا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں، میں نے تم سے یہ سب کچھ چھپایا، میں شرمندہ ہوں۔ سنان نے مجھے قسم دی تھی کہ یہ بات میں کبھی بھی تمہیں نہ بتاؤں، لیکن اب جب تم خود ہی سب کچھ جان چکے ہو تو کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب آگے فیصلہ تم کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ جاؤ جنید خان، دارم سائیں کے لیے کمرہ تیار کرواؤ۔ اسے خاموش دیکھ کر اس نے سر جھکائے کھڑے جنید کو کہا، نہیں کردم سائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں، کچھ ضروری کام ہے جنہیں نپٹانے ہیں۔ انشاءاللہ ساحر سائیں کی شادی پر ملاقات ہوگی۔
وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو کردم ہاں میں سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے چکا تھا۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وہ اسے گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگا سکتا تھا وہ کتنا پریشان ہے، لیکن وہ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کے گھر کا مسئلہ تھا جو اسے خود حل کرنا تھا۔ ہمارا بھی بہت بڑا گھر ہے کیلاش میں، آپ ہمارے گھر کب آؤ گے؟ آپ جب ہمارے گھر آؤ گے نا، تم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی لڑکی۔ کب سے نہ جانے وہ کیا بولے جا رہی تھی، جب دارم نے اسے ٹوکتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، بیٹھ سکتی ہوں میں چپ ہو کر بھی، ایسے منہ پر انگلی رکھ کر چپ ہو کر بیٹھ جاتی ہوں۔ میری اماں کہتی ہیں جو یوں چپ ہو کر بیٹھ جائے گا اسے میوے ملیں گے، آپ بھی دو گے میوے؟ وہ منہ پر انگلی رکھے اس سے سوال کر رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، میرے سامنے یہ ڈرامے بازیاں کرنا بند کرو۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے اس پاگل پن کے ناٹک پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے یہ سب کچھ صرف اور صرف ڈرامے بازیاں ہیں، اسی لیے نارمل ہو جاؤ۔ تمہیں ان سب چیزوں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ سب کرنے کا، اسی لیے بہتر ہے یہ سارے ڈرامے بازی بند کرو۔ تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گا، دولت، شہرت، ہر چیز تمہیں ملے گی۔ بدلے میں تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ ہمیشہ کے لیے سنان شاہ کی زندگی سے دور چلے جانا ہے۔ اس نے تمہاری جان اور عزت بچانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، لیکن تم کتنا برا کر رہی ہو اس کے ساتھ۔ کیا تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ اگر غصے میں اس نے تمہیں طلاق دے دی تو تمہارے گھر والے تمہیں جان سے مار ڈالیں گے؟ کیوں اپنی جان مشکل میں ڈال رہی ہو؟ اگر اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ یہاں سے، امریکہ میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گا۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے میں تمہیں دوں گا، لیکن تم وہیں پر رہو۔ جس طرح خاموشی سے تمہارا اور سنان کا نکاح ہوا ہے، اسی طرح یہاں سب کچھ ختم بھی ہو جائے گا۔ تمہیں تمہاری ضرورت کی ہر چیز وہاں مہیا کی جائے گی، وہاں تمہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی، سمجھی تم؟ بس تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہارا آج ہی یہاں سے جانے کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا، جبکہ گاڑی ایئرپورٹ کی جانب جا رہی تھی۔ مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے، وہی میرا محافظ ہے، اس نے میری جان بچائی ہے۔ میرا بچہ اور سنان سائیں تینوں ایک ساتھ رہیں گے، ہم ایک فیملی ہیں۔ سنان سائیں جانتے ہیں آپ میرے شوہر ہیں، جو وہ کہتے تھے ہمارے 3 بچے ہوں گے اور 2 بیٹیاں ہوں گی جو سنان سائیں خود پالیں گے۔ ایک بیٹا ہوگا جو ہم سنان سائیں کی امی کو دے دیں گے کیونکہ انہیں پوتا چاہیے، لیکن سنان سائیں کو بیٹیاں پسند ہیں، اسی لیے ہماری بیٹیاں سنان سائیں کی گاؤں میں بہت بڑی حویلی ہے، ہم سب وہیں پر رہیں گے۔ سنان سائیں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اس دن انہوں نے مجھے اتنا مارا کیوں، پتہ نہیں کیوں وہ میری جان لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں وہ مجھے مارنا چاہتے تھے، میرے شوہر میری جان لینے کی کوشش کر رہے تھے، وہ مجھے مار دیتے لیکن میں زندہ بچ گئی، شکر ہے میری جان بچ گئی۔ اب میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے، مجھے اس انسان کے پاس نہیں جانا، وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ ہاں مجھے نہیں جانا، مجھے وہاں نہیں جانا، وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کبھی دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ مجھے نہیں جانا ان کے پاس۔ کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ سنان شاہ کے پاس؟ مجھے نہیں جانا ان کے پاس، مجھے چھوڑو، اتارو مجھے یہیں پر، روکو گاڑی، روکو، مجھے یہیں پر اترنا ہے۔ وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ انسان نہیں درندہ ہے، اس نے مار ڈالا، میرا بچہ بھی مار ڈالا، وہ مجھے بھی مار ڈالے گا، اتارو مجھے یہاں پر، بچاؤ بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھے، یہ مجھے درندے کے پاس لے کر جا رہے ہیں، یہ مار ڈالے گا مجھے، اس نے میرا بچہ بھی مار ڈالا، کوئی بچاؤ مجھے، روکو گاڑی، مجھے نہیں جانا، میں کہتی ہوں گاڑی روکو۔ وہ چلاتے چلاتے پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، یہ تو وہ سمجھ چکا تھا، لیکن اب اس کی عجیب و غریب حرکتیں اسے مزید پریشان کر رہی تھیں۔ وہ بار بار گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتی، گاڑی کا توازن بگاڑ چکی تھی، جبکہ اب دارم سے یہ سب کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی پوری طرح سے اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھی تھی،
اگر وہ اسے امریکہ بھیجتا بھی تو کس کے پاس، کہاں رہتی؟ وہ جو بھی تھا وہ سنان کی بیوی تھی اور اس کا نکاح سنان کے ساتھ پوری اسلامک رسم و رواج سے ہوا تھا، لیکن اسے گھر لے جا کر وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بھی نہیں بن سکتا تھا۔ اگر تو وہ گاؤں کے سردار کی طرح فیصلہ کرتا تو اس کی بہن کا گھر برباد ہو جاتا، اور اگر وہ بھائی بن کر فیصلہ کرتا تو پھر وہ کسی کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ آج اسے بہت بڑے امتحان سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ حویلی میں لے کر آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح سب کو بتائے گا کہ یہ لڑکی کسی غیر کی نہیں بلکہ سنان سائیں کی بیوی ہے۔ نکاح جن بھی حالات میں ہوا ہو، لیکن سنان سائی نے یہ بات گھر کے ہر فرد سے چھپائی ہوئی تھی، جو یقیناً سب کے لیے ناقابل یقین ہوتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مسکان کو سب سے کس طرح سے متعارف کروائے گا، وہ سب کو کیسے بتائے گا کہ وہ سنان سائی کی بیوی ہے۔ اسے اپنے ساتھ لے تو آیا تھا، لیکن اب آگے کیا ہوگا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ یہ لڑکی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ سنان شاہ اپنے کپڑوں کے معاملے میں بہت زیادہ نفاست پسند تھا۔ اسے بیٹے کی نہیں بلکہ بیٹی کی تمنا تھی، سب مسکان جانتی تھی۔ اگر ان دونوں میں کوئی رشتہ نہیں تھا تو وہ سنان سائی کے بارے میں یہ سب کچھ کیسے جانتی تھی؟ کردم سائی کی باتوں سے وہ یہ اندازہ تو لگا چکا تھا کہ سنان نے یہ سب کچھ مجبوری میں کیا ہے، لیکن اگر یہ مجبوری تھی تو سنان کو اس رشتے کو آگے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر اس نے اس رشتے کو آگے بڑھا لیا تھا تو پھر ان سب سے چھپا کر نکاح کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ آخر اپنے ہی گھر میں وہ یہ دوگلا پن کیوں کر رہا تھا؟ اسے سنان پر بے حد غصہ تھا، کیونکہ یہاں سوال کسی غیر کا نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی بہن کا تھا۔ وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مسکان ایک بے گناہ بے قصور لڑکی تھی جو سنان شاہ کی وجہ سے آج اتنے برے حال میں تھی۔ یہ لڑکی اپنا بچہ کھو چکی تھی اور ڈی این اے رپورٹ کے مطابق وہ بچہ سنان کا تھا۔ یقیناً مسکان اور سنان کے کافی گہرے تعلقات تھے جنہیں وہ سب سے چھپا رہا تھا۔ سنان نے اپنا اور مسکان کا رشتہ چھپانے کے خاطر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اس بات پر یقین کرنا دارم سائی کے لیے آسان نہیں تھا۔ سنان سائی کوئی غیر نہیں تھا، وہ بچپن سے اس کے سامنے تھا۔ اس کا بچپن، جوانی، ہر چیز اس کے سامنے تھے۔ اس پر شک کرنا یا اس کے بارے میں غلط سوچنا دارم سائی کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن مسکان کی حالت اس کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ دارم شاہ ایک وڈیرا تھا، ایک سردار تھا، وہ ثبوتوں پر یقین رکھتا تھا، جذباتوں پر نہیں۔ اس نے ٹھان لی تھی وہ مسکان کو انصاف ضرور دلوائے گا، لیکن اس سے پہلے اسے سنان سے بات کرنی تھی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں بھائی؟ کیا آپ مجھے میرے شوہر کے پاس لے کر آئے ہیں؟ کیا یہ میرے شوہر کا گھر ہے؟ پلیز مجھے کچھ بتائیں نا۔ آپ خاموشی سے آگے آگے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ سارے راستے بھی آپ چپ رہے۔ بتائیں نا، یہ کس کا گھر ہے؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی اپنے سوالات کر رہی تھی، اور جو بات سب سے عجیب لگ رہی تھی وہ تھا اس کا بھائی کہنا وہ اس کے ساتھ ایک بہت پیارا سا رشتہ بنا چکی تھی، وہی رشتہ جو زرنیش کے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ گاڑی میں تو اس نے بہت مشکل سے اسے کنٹرول کیا تھا، لیکن اب وہ ایک بار پھر سے وہی ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں آگے سچویشن کتنی مشکل ہونے والی تھی۔ وہ بس اپنے آگے کے بارے میں سوچتا اندر لان میں قدم رکھ چکا تھا، جہاں مہمانوں کے روپ میں پورا گاؤں جمع تھا، جہاں اس کی چھوٹی بہن کی شادی کی ڈیٹ فکس کی جا رہی تھی، اور وہ سب سے آخر میں آیا تھا۔ یہ اس کی مجبوری تھی۔ دارم سائی کہاں رہ گئے تھے آپ؟ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے غیر ذمہ دار تو آپ کبھی بھی نہیں تھے مسٹر ہینڈسم، خوبرو نوجوان پلس مائی ڈیئر ہسبینڈ۔ اچانک در اس کے پاس آ کر اس سے سوال کرنے لگی۔ وہ مسکان کے وجود کو مکمل نظر انداز کر چکی تھی۔ دارم شاہ کا سحر ہی ایسا تھا کہ وہ جب دارم سائی سے بات کرتی تھی تو باقی چیزوں کو بھلا دیتی تھی۔ ایک ضروری کام تھا، وہاں گیا ہوا تھا۔ تم ایسا کرو، اس لڑکی کو اپنے ساتھ روم میں لے جاؤ اور کوشش کرنا
کہ اس کی ملاقات کسی سے بھی نہ ہو۔ وہ مسکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا، لیکن یہ لڑکی ہے کون اور یہ آپ کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ جانم سائیں، فی الحال تو وہ کرو جو میں تمہیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی آرام سے۔ فی الحال اسے روم میں لے جاؤ اور دیکھنا کہ کوئی بھی اس سے مل کر سوال نہ کرے۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنا دماغی توازن کھو چکی ہے۔ اس کی باتوں پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، مجبور ہے، اسی لیے میں اسے یہاں لے آیا ہوں۔ باقی باتیں میں تمہیں روم میں آ کر سمجھاؤں گا، جاؤ اسے لے جاؤ۔ وہ در سے کہتا ہوا مسکان سے در کے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ در اسے دیکھ کر پہلے تو کنفیوز ہوئی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی، کیونکہ وہ آگے کی جانب قدم اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ لیکن جب در نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ مسکرا کر اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگی تھی۔ میرا نام مسکان ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی سوال کرنے لگی۔ تو در اس کے انداز سے سمجھ چکی تھی کہ دارم نے اس کے ذہنی حالت جو بتائی ہے بالکل درست بتائی ہے۔ میرا نام در نور ہے اور میں تمہیں اوپر روم میں لے کر جا رہی ہوں، در نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ رسم باہر ادا کی جا رہی تھی، اسی لیے کسی کو بھی مسکان کی موجودگی محسوس نہیں ہوئی۔ تمہارا نام در نور ہے تو وہ تمہیں جانم سائیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ پھر سے سوال کرنے لگی تو در کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ پیار سے کہتے ہیں، در نے بڑی مشکل سے یہ جملہ ادا کیا تھا۔ تمہیں پیار سے کوئی بھی کچھ کہے گا تو تم کچھ بولو گی نہیں؟ جب تمہاری شادی ہوگی تمہارے شوہر کو کتنا برا لگے گا کہ کوئی غیر مرد تمہیں جانم سائیں کہہ کر بلا رہا ہے۔ وہ بالکل بچکانہ انداز میں بات کرتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی، وہ میرے شوہر ہی ہیں اور وہ خود مجھے پیار سے اسی طرح بلاتے ہیں، در نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ تو میرے بھائی ہیں، اس حساب سے تم میری بھابھی ہوئی۔ مسکان نے جلدی سے رشتہ بنا لیا تو در کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ صرف ہاں میں سر ہلا کر اسے کمرے میں لے آئی۔ میرے شوہر کب تک آئیں گے؟ وہ کمرے میں آتے ہوئے ایک بار پھر سے سوال کرنے لگی۔ توبہ، تم کتنے زیادہ سوال پوچھتی ہو، مجھے کیا پتہ تمہارے شوہر کون ہیں اور کب تک آئیں گے؟ وہ مسکرا کر اس سے کہنے لگی، کیونکہ اس کے انداز سے وہ اس کی ذہنی کنڈیشن کا اندازہ اچھی طرح سے لگا چکی تھی۔ وہ بچوں کی ذہانت رکھتی تھی اور بچوں کی طرح ہی بات کر رہی تھی۔ میرے شوہر سنان شاہ ہیں، وہ بھی حویلی میں رہتے ہیں، مجھے دارم بھائی نے بتایا تھا، اب تم جا کر انہیں بلا کر لاؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک اور جھٹکا دے چکی تھی، جس پر در نے حیرانگی سے دیکھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں دارم کی بات بھی تھی کہ وہ خود سے بہت کچھ بولتی رہتی ہے۔ تم آرام کرو، میں جا رہی ہوں، کمرے سے باہر نہ نکلنا، میں تھوڑی دیر کے بعد یہاں آؤں گی۔ ملازمہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے دے کر جائے گی تو تم آرام سے کھانا کھا کر تھوڑی دیر ریسٹ کرنا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کمرے سے باہر جا چکی تھی، لیکن اب اس کے ذہن میں مسکان کی بات اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس نے سنان ادا کا ذکر اس طرح سے کیوں کیا کہ وہ اس کے شوہر ہیں؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ کیا ہوا دارم سائیں، آپ نے مجھے یوں اچانک یہاں پر بلایا؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ خیریت، میرا دل کر رہا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شادی شدہ ہوتے ہوئے میری بہن سے نکاح کرنے کی؟ کیوں کی تم نے مسکان کی یہ حالت؟ کیوں مارا اس کے بچے کو؟ کیوں کیا اس پر اتنا تشدد کہ وہ 4 ماہ کوما میں رہی؟ اپنا غصہ وہ لمحے میں اس پر ظاہر کرنے لگا، جبکہ سامنے کھڑا سنان اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ سنان اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ کردم کا فون اسے 2 گھنٹے سے مسلسل آ رہا تھا، لیکن بزی ہونے کی وجہ سے وہ فون بھی نہیں اٹھا سکا، یہاں تک کہ ایک دفعہ کردم کا فون اٹھا کر اس نے کہہ دیا کہ وہ اس وقت بہت بزی ہیں، بعد میں بات کروں گا۔ کاش وہ اس کی بات سن لیتا،
مجھے کیسے پتہ چلا سنان؟ تو سن لو، تمہاری بیوی کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اسے انصاف دلاؤں گا۔ اب تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ گے یا پھر میں ان کو سب کے سامنے لے کر آؤں؟ وہ اس کا گریبان پکڑتا اسے جان سے مارنے کے ڈر پہ تھا۔ میں نے یہ سب کچھ مجبوری میں کیا دارم، میرا نکاح صرف ایک مجبوری تھی، وہ صرف میرے نکاح، اس کا نکاح قرآن پاک سے۔ خاموش ہو جاؤ سنان، میں ان کے ناپاک ارادوں کو جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور نہ ہی میں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ تمہارا نکاح کس طرح سے ہوا۔ میں بس تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے مسکان پر تشدد کیوں کیا، اور یہ بات ہم سب سے کیوں چھپائی؟ کیوں اس عورت سے ماں بننے کا حق چھین لیا؟ کیوں اسے اتنی بری طرح سے ٹارچر کیا کہ وہ 4 ماہ تک کوما میں رہی؟ یہ سب کچھ جھوٹ ہے دارم، میرا یقین کرو، میں نے اس پر کوئی تشدد نہیں کیا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، سب جھوٹ ہے، سب میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں رہا کہ وہ میرے بچے کی ماں بنے۔ ارے وہاں امریکہ میں بھی میں اس سے الگ ہاسٹل میں رکھتا تھا اور خود الگ رہتا تھا، میرا یقین کرو دارم، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ صرف مجھے پھنسانا چاہتی ہے، یہ صرف میرا نام چاہتی ہے اور کچھ نہیں، نام حاصل کرنے کے لیے ہی جھوٹا ڈرامہ کر رہی ہے کہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ دیکھو دارم، مجھے ملواؤ اس لڑکی سے، میں اسے قتل کر دوں گا، اس کی جان لے لوں گا۔ اگر اس نے میرے سامنے جھوٹ بولا تو تم جان لو گے، اس کی جان سے مار ڈالو گے، تم قتل کر دو گے، تم میرے سامنے یہ سب کر رہے ہو تو میں یہ کیسے مان لوں کہ تم نے اس پر تشدد نہیں کیا؟ اور اندھے نہیں ہوں میں خود اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھے ہیں، میں نے تمہارے ڈی این اے رپورٹس دیکھی ہیں، وہ لڑکی تمہارے ہی بچے کی ماں بننے والی تھی، تم نے اس پر ظلم کیا، وہ نہ صرف اپنا بچہ کھو بیٹھی بلکہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ تم نے ایک عورت سے عورت ہونے کا حق چھین لیا۔ مجھے تمہاری صورت سے نفرت ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو خود سب کے سامنے مسکان کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو زرنیش کو چھوڑ دو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایک بھائی ہو کر اپنی بہن کا گھر برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور ایک غیر لڑکی کے لیے؟ سنان چلا اٹھا، وہ لڑکی بھی میرے لیے میری بہن جیسی ہے، کوئی غیر نہیں۔ اگر مجھے میری بہن کا گھر عزیز ہے تو وہ لڑکی بھی میرے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ تمہارے سامنے تمہارا سالہ نہیں، اس گاؤں کا سردار کھڑا ہے، اور یہی میرا فیصلہ ہے کہ یا تو تمہیں زرنیش کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر تم نے اسے نہیں چھوڑ سکتے تو تمہیں سب کے سامنے مسکان کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کرنا ہوگا۔ اگر وہ تمہارا نام پر رہ سکتی ہے تو تمہیں اسے اپنا نام دینا پڑے گا، کیونکہ آج تمہاری وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، وہ اس وقت مینٹلی طور پر ڈسیبل ہو چکی ہے، اور اس وقت اسے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو اس کا خیال رکھ سکے، اور ایک محرم ہونے کے ناطے تم ہی اس کا خیال رکھو گے۔ اگر تمہیں زرنیش سے اس تعلق کو نبھانا ہے تو مسکان کے ساتھ تمہیں اپنے رشتے کو قبول کرنا ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں کروں گا، کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس لڑکی کے ساتھ، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اور تم اپنے بھائی پر یقین کرنے کے بجائے اس لڑکی پر یقین کر رہے ہو۔ وہ بے حد افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا ساتھ نبھانے والے یہاں بہت لوگ ہیں، لیکن اس لڑکی کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے سنان، دوسری شادی کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اسے زرنیش کو گناہ ماننے دوں گا۔ میں اس کو سمجھاؤں گا، تمہاری سچویشن کو وہ سب کچھ سمجھے گی، لیکن تم غلط کر رہے ہو، تم اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو سنان۔ حال دیکھو اس معصوم کا، معصوم نہیں ہے، وہ ناٹک کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب ڈرامہ کر رہی ہے، تم نہیں جانتے اس لڑکی کو، وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، تم سمجھنے کی کوشش کرو سنان، وہ لڑکی برباد ہو چکی ہے، اسے کچھ نہیں ملے گا، اگر تم اسے قبول کر لو گی تو شاید اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی، وہ بے سہارا ہو چکی ہے، تم جانتے ہو اسے تمہاری ضرورت ہے سنان سائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسے کسی زبردستی تعلق کو نبھانے میں انٹرسٹڈ ہوں، میں اسے ابھی اسی وقت طلاق دے دوں گا، ایسا کچھ نہیں کروں گی،
کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس لڑکی کے ساتھ، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے اور تم اپنے بھائی پر یقین کرنے کے بجائے اس لڑکی پر یقین کر رہے ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ نبھانے والے یہاں بہت لوگ ہیں، لیکن اس لڑکی کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ کون کس کی بات کر رہے ہیں؟ ادا سائیں دروازے پر زرنیش کھڑی تھی۔ ضرورت مند لڑکی ہے جس کا نام مسکان۔ جھوٹ مت بولو سنان، اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ یہ بات چھپانے والی نہیں ہے، آج نہیں تو کل ضرور یہ سب کچھ جان جائے گی زرنیش۔ مسکان سنان سائیں کی بیوی ہے۔ اس سے پہلے کہ سنان اس کے قریب آتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، دارم نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ سنان جو پاگلوں کی طرح زرنیش کے پاس آیا تھا، بے بسی سے دارم کو دیکھنے لگا، جبکہ زرنیش آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ادا سائیں، یہ کیسا واہیات مذاق ہے؟ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ سنان نے دل سے دعا مانگی کہ دارم کہہ دے کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ زرنیش کو خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دارم آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے سچائی بتانے لگا۔ زرنیش، سنان سائیں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ نکاح ایک جائز تعلق ہے۔ سنان سائیں نے ایک لڑکی کی زندگی خراب ہونے سے بچائی ہے، اس کا ایمان بچانے کے لیے اس سے نکاح کیا تھا۔ میں جانتا ہوں اس نے یہ بات ہم سے چھپا کر اچھا نہیں کیا، لیکن سنان سائیں کی نیت غلط نہیں تھی۔ کسی کی جان بچانا ایک نیکی ہے۔ وہ لڑکی اس کا نکاح قرآن پاک سے کروا رہے تھے وہ لوگ۔ جب سنان سائیں نے احتجاج کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ اس لڑکی کو مار دیں گے یا پھر سنان کو خود اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ سنان مجبور ہو گیا تھا، اس نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، لیکن وہ لڑکی اب مینٹلی طور پر ٹھیک نہیں ہے، وہ اس وقت بہت بری کنڈیشن میں ہے، اور ایک شوہر ہونے کے ناطے سنان کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر سنان نے اسے طلاق دی یا اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ جاہل لوگ اس کی جان لے لیں گے۔ سنان نے یہ قدم مجبوری میں اٹھایا ہے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اسے آہستہ آہستہ بتا رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی، لیکن کسی عورت کو سوتن کے روپ میں قبول کرنا اس کی بہن کے لیے کتنا مشکل تھا، وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ سنان اسے اچھی طرح سے پوری بات سمجھا کر اندر لے آیا۔ سنان، زرنیش کو بتا دینا میرے فیصلے کے بارے میں۔ وہ اس کا چہرہ چھوڑ کر سنان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا اسے سختی سے وارن کرتا آگے بڑھ گیا۔ زرنیش، اس نے بے حد آہستہ سے اسے پکارا۔ وہ سر جھکائے کھڑی اب تک شاک میں تھی۔ وہ لڑکی میری کچھ نہیں لگتی اور نہ ہی اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور آج تک سے تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں، پلیز میرا یقین کرو زرنیش۔ وہ اسے کندھے سے تھامتا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔